ہوتے ہیں 10-10 دنوں کے لیے، اور ان 21 بندوں کی 3 ٹیمیں بن جاتی ہیں 7-7 بندوں کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور انہیں 8-8 گھنٹے تقسیم ہو جاتے ہیں 24 گھنٹے کے، یہ 8 گھنٹے تقسیم ہوتے ہیں 24 گھنٹوں والے، اور وہ 7 بندے اپنے 8 گھنٹے پورے کرتے ہیں، پھر اگلے 7 بندے اپنے 8 گھنٹے پورے کرتے ہیں، پھر اگلے 7 بندے اپنے 8 گھنٹے پورے کرتے ہیں، اور 3 شفٹوں میں 10-10 پارے بھی پڑھے جاتے ہیں، روزانہ ایک ختم قرآن، روزانہ ایک ختم قرآن، اور کثرت درود و سلام، اور یہ 5 سالوں میں اللہ کے فضل اس کے احسان کے ساتھ 22 ارب سے زیادہ پڑھا جا چکا ہے۔ کتنا؟ 22 ارب سے زیادہ پڑھا جا چکا ہے، 22 ارب سے زیادہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اس سے بڑی بات بتا دوں، اس سے بڑی بات، وہ جو 21 بندے آتے ہیں نا، وہ پورا سال سوائے عید کے دن کے روزہ بھی رکھتے ہیں، پورا سال روزہ ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں اس کمرے کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا، ہائے ہائے، اس کمرے کی روحانیت کا عالم اب کیا ہوگا۔ میں مثال دے دیتا ہوں، منڈی بہاؤالدین، میں نام بھی بتا دیتا ہوں، منڈی بہاؤالدین میں جو ہمارے ناظم ہے منہاج القرآن کے، جوان لڑکا ہے سرفراز احمد، محنت کرتا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، وہ وہاں گیا تھا گوشہ درود میں، اس کی رات کی ڈیوٹی تھی، تو رات کی جو ٹائمنگ ہے وہ 8 سے صبح 4 ہے، اور صبح 4 سے 12 اور 12 سے پھر 8، رات 2-2:30 بجے کے قریب اسے نیند آ گئی، اسے نیند آ گئی، اور وہ کھڑا ہو کے پڑھنے لگ گیا، انسان ہے، کھڑا ہو کے پڑھنے لگ گیا، نیند کا غلبہ زیادہ تھا، اس نے چلنا شروع کر دیا، وہ چہل قدمی، بس اس نے چلنا شروع کیا۔ کینیڈا سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کا فون آ گیا اپنے داماد کے نمبر پر راجہ زاہد صاحب کے پاس، اور قبلہ نے فرمایا بیٹا اندر ایک بیٹا چل پھر کے پڑھ رہا ہے، اسے بتا دو یا کھڑا ہو کے پڑھ یا بیٹھ کر پڑھ، یا کھڑا ہو کے پڑھ یا بیٹھ کر پڑھ۔ انہوں نے پوچھ لیا، داماد تھے، پوچھ لیا حضور آپ کو کیسے پتا چلا، حضور آپ کو، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا ابھی ابھی حضور داتا سرکار نے اطلاع بھیجی ہے، داتا سرکار نے اطلاع بھیجی ہے کہ وہاں کئی، یہ بات بتانا چاہتا ہوں، وہاں کئی اولیاء کرام بھی بیٹھے ہوتے ہیں روحانی طور پر، وہ روحانیت کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب آپ چلتے پھرتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اپنے بچوں کو سمجھا دو یا کھڑے رہا کریں یا بیٹھ کر پڑھیں تاکہ دیگر لوگ تنگ نہ ہوا کریں۔ اس کمرے کی روحانیت کا عالم۔ اور میں ایک جملہ اور، اللہ آپ کو توفیق دے کبھی لاہور جائیں اس کی زیارت کریں، اس لیے بتاتا ہوں، اس کمرے کی روحانیت کا عالم یہ ہے، 5 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اور وہ جو 21 بندے آتے ہیں آج تک ان 21 بندوں میں سے 5 یا 6، 3 سے نیچے نہیں آیا، یہ فگر 3 سے نیچے نہیں آیا، 3 سے اوپر ہی رہا ہے، میکسیمم 5۔ اتنا کرم ہوتا ہے، اتنی خیرات ہوتی ہے کہ 10 دنوں میں 5-6 کی آنکھوں کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اور سرکار کا جلوہ نصیب ہو جاتا ہے، سرکار کا جلوہ، کیونکہ یہ تو حضور کا وعدہ ہے، آپ نے فرمایا ہے اگر میری زیارت کرنی ہے کثرت سے درود پڑھتے جاؤ۔ اب سمجھ رہے ہیں بات کیا؟ جنہیں اللہ 10 دن کے لیے چن لے، چھوڑو سارے کام، آ کے بس ایک ہی کرو، محمد محمد کریں دے گزر گئی، روزہ رکھ کر ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ان کی سحری افطاری، ان کی رہائش منہاج القرآن کی طرف سے فری ہوتی ہے، کیونکہ وہ حضور کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی اور تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں اسی پیغام کو عام کر رہی ہے، اسی پیغام کو عام کر رہی ہے، اور وہ کیا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتا۔ اب پھر 2-3 منٹ اور لگ جائیں، معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بستر والا سونا نہیں ہے، جو ہم روز سو جاتے ہیں یہ وہ سونا نہیں ہے۔ شاعر آگے دیکھتا ہے، میں سو جاؤں یعنی میری روح نکلے، وہ سونا قبر والا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے اور قبر میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔
یہ وہی بات ہے جو سید اعلیٰ حضرت نے فرمائی تھی کہ میری قبر کو اتنا گہرا کرنا کہ کھڑا ہو سکوں. حضور بیٹھا جاتا ہے, کھڑے کیوں؟ خبر نہیں وہاں حضور کی آمد ہونی ہے. تو احمد رضا خان کی کیا مجال کہ سرکار کی آمد ہو, ہم بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں, ہم نے تو کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا استقبال کرنا ہے. قبر میں سرکار آئیں, ہم قدموں میں گریں, فرشتے ہمیں روکیں, ان سے ہم یہ کہیں چوم لینے دو انہیں تم خدا کے واسطے کہ مر کے پہنچے ہیں یہاں اسی دلربا کے واسطے. مر کے پہنچے ہیں یہاں, یہی وہ پیغام ہے عشق اور محبت کا, اور یہی وہ پیغام ہے حضور سے تعلق کے جوڑنے کا جو پوری دنیا میں حضور شیخ الاسلام عام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بحیثیت مسلمان اللہ کی شانیں بڑی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سازش کر رہا ہے یا نہیں؟ بولیے, کر رہا ہے. مگر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ اسے جا کر چیک کریں اور دعا کریں کہ جس مشن پر ہیں اللہ ہمیں کامیابی دے. اللہ کا شکر ہے کہ 10 نومبر یہ جو گزر گیا, 10 نومبر واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں ان کے تھنک ٹینکس, ان کے پروفیسرز, ان کے پرنسپلز جو ہوتے ہیں کالج کے ڈینز وغیرہ, اور ان کی فوج بھی لباس میں بیٹھی ہے, ان کی کریم بیٹھی ہے, اور حضور شیخ الاسلام نے 3 گھنٹے انہیں اسلام پہ لیکچر دیا ہے. نیٹ پہ دیکھیں, چیک کریں, deenislam.com, minhaj.org, youtube.com, islamtune.com, سب پہ چیک کریں, آپ دیکھیں, بڑی قیمتی باتیں ہیں. اور موضوع پتہ ہے کیا تھا؟ جہاد اور دہشت گردی کا فرق. وہ جہاد کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں بدبخت لوگ. انہیں ان کے گھر میں بیٹھ کر بتایا ہے کہ تم جہاد کو نہیں سمجھے, آؤ تمہیں قرآن سے بتاؤں جہاد کیا ہے. تو کر سکتا ہے جرت جسے اللہ عظمت دے دے. 3 گھنٹے کا لیکچر, سوال و جواب بھی ہیں بڑی قیمتی, وہ سنیں اور آپ نے ان کو سمجھایا کہ اسلام کیا ہے, اور اللہ نے اس کا اجر یہ دیا. یہ بات آگے چلی اور محفلیں میٹنگ ہوئی. ابھی 26, 27, 28 یہ جو 3 دن گزر گئے ہیں, ان 3 دنوں میں ہر سال اسلامک انٹرنیشنل اکنامک کانفرنس ہوتی ہے, انٹرنیشنل معیشت کی کانفرنس, پوری دنیا کے معیشت دان جمع ہوتے ہیں. اس سال سوئٹزرلینڈ میں ہوئی, نیٹ پہ دیکھیے. اور 3 دن 26, 27, 28 حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی نے پوری دنیا کی معیشت کی بربادی اور اس کی بحالی پر 3 دن مسلسل انہیں انگلش میں لیکچر دیے ہیں. حضرات محترم, میں بس ایک پیغام دے کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ پاک کوئی نعمت دے دیتا ہے اور اس کی قدر نہ کی جائے تو وہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. اس نعمت کو 5 سال 30 سال حضور شیخ الاسلام نے پاکستان میں محنت کی, وہ اجر نہیں ملا جو اللہ نے 3 سالوں میں عالم یورپ میں دے دیا. یہ پیغام صرف آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کسی مسلک کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے, کسی سوچ کے خلاف, مذہبی سوچ کے خلاف جنگ نہیں ہے. ہماری جنگ عالم کفر کے ساتھ ہے, اور ان کو اسلام کی صحیح پیغام اور روشنائی دینے کے لیے حضور شیخ الاسلام مصروف عمل ہیں. دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے اور آقا کے ذکر میں کھوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگی صبح و شام یہ بنا دے کہ حضور کے ذکر میں جئیں, حضور کے ذکر میں مر جائیں, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, اور حشر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا سایہ نصیب ہو جائے. اور آپ کے لیے جو پیغام منہاج القرآن یوتھ لیگ کی طرف سے میں کرتا ہوں, ایک منٹ میں نے آپ کو بتا دیا, سنیں ایک منٹ میں بتاتا ہوں. میں ایک بات آپ سے کہہ دیتا ہوں, وہ جو اصل جملہ ہے نا وہ یہی ہے, اس کے پیچھے ہے اللہم صلی علیہ, اس کا اصل ہے نا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے صلی اللہ, کیسے پڑھتے ہیں وہ کیا ہے, یہ اس کا اصل جملہ یہی ہے اللہم صلی. اور اگر آپ صرف اس کو دیکھ دیں صلی اللہ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ ان پر بھیجے, مطلب یہی بنتا ہے.
اس کا مطلب یہی بنتا ہے اے اللہ تو بھیج ان پر درود صلی اللہ. آپ سمجھتے ہیں بات؟ اللہ آپ ان پر درود بھیجیں. اس کا مطلب یہی بنتا ہے. اس میں پریشانی نہ رکھیں. پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح تحریک منہاج القرآن یوتھ لیگ نے 6 فروری بروز اتوار دن 1 سے 3 بجے چاندنی چوک سے کمیٹی چوک تک میلاد مارچ کا اہتمام کیا ہے. آپ کے لیے خصوصی پیغام یہ ہے اس میں ضرور شرکت کریں کیونکہ انشاءاللہ اس میں لائیو حضور شیخ الاسلام بھی خطاب فرمائیں گے. لائیو حضور شیخ الاسلام کا خطاب بھی اس میں سنایا جائے گا. تو آپ تمام احباب سے بھرپور اس میں شرکت کی اپیل ہے. اور جہاں کہیں بھی اس مہینے میں حضور کا نام حضور کا ذکر الاپا جائے آپ اس میں شرکت کریں. اس امید کے ساتھ اس دعائیہ کلمات پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اس امید سے بیٹھا کریں کہ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے کہ نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے اور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اعلیٰ میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اور غلام مصطفیٰ اس میں آپ نے آمین کہنا ہے. غلام مصطفیٰ بن کے میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے. محمد نام پر سودا. اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی کوئی نقطہ کوئی جملہ آپ کو اچھا لگا تو اللہ کی عزت کی قسم یہ سب کمال یہ سب خیرات اور یہ سب عطا میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کے قدموں کی خیرات ہے. اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو سب نالائقی اس بندہ ناچیز کی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.